عالم اسلام بلکہ اس پورے عالم میں ایک ناجی کی تلاش اور ایک ناجی کے منتظر ہے. ناجی نجات دینے والا. اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے, سب منتظر ہیں کہ کوئی تو آئے اور اس سسٹم سے ہمیں نکالے. ادیان عالم بھی اس کے منتظر ہے. جیسے وید میں تذکرہ ہے منصور کا, امام مہدی کا نام ہے منصور, وید میں تذکرہ ہے. ہمارے جو ہندو بھائی بیٹھے ہیں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. منصور, امام مہدی کا نام منصور تذکرہ ہوا. اس کے علاوہ مختلف ادیان میں مختلف نام ہیں, لیکن امام مہدی کا ایک نام ہے کہ ایک آئے گا جو ہمیں نجات دے گا. اچھا, تمام اسلام والے یعنی مسلمان بھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ایک مہدی ہیں جو آئیں گے, سلسلہ رسالت اور گھرانے رسالت سے ہوں گے اور وہ آ کر ہمیں نجات دیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. تو میں مفتیان کرام سے جہاں تک بات جا رہی ہے, اور آپ بھی کبھی کسی سے بیٹھے تو بات کیجیے گا, بھائی مفتیان کرام سر جھوڑ کر بیٹھ جائیں. الگ الگ فرقے ہیں, مختلف لوگ ہیں, مختلف سوچیں ہیں, مختلف زاویے دیکھنے کے, سب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی وہ جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا نا کہ وہ مہدی کہ جو نجات دے گا اور وہ جو آئے گا اور وہ جو ہم کو پریشانیوں سے نکالے گا, تو سب بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ وہی مہدی ہے, یہ وہی مہدی ہے جس کا وعدہ رسول نے کیا تھا. سب مل کر اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک بندہ چوز کر لیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اگر اتفاق کر بھی جائے تو سب یہی بولیں گے کہ بھائی وہ تو آئے گا, یہ ہمارے بنانے سے نہیں بنے گا. یہ ہم مل بانٹ کے طے کر بھی جائیں کہ یہ بندہ وہ مہدی ہے جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا, تو بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ رسول نے کیا ہے, آئے گا رسول کی طرف سے, بھیجے گا پروردگار. تو جب آخری کے بارے میں تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اجتماع کر کے اور مشاورت کر کے آخری کو طے نہیں کر سکتے, تو پہلا کیسے بنا لیا؟ بھائی وہ پہلا بھی رسول دے گا نا, وہ پہلا بھی رسول دے گا. جب آخری رسول دے گا, آخری اللہ کی جانب سے آئے گا, تو پہلا بھی اللہ کی جانب سے آئے گا. بیٹھ کر طے نہیں ہو سکے گا کہ پہلے یہ بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ نہیں. جسے رسول بنا دیں گے وہ ہوگا. اور پھر میں نے عرض کیا تھا, بس اس کو تمام کرتا ہوں, کہ کمالات میں, فضائل میں وہ ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے اعلیٰ و ارفع ہوگا. علم کے معاملے میں, شجاعت کے معاملے میں, ہر لحاظ سے, نہ ظاہری عیب ہے نہ باطنی عیب ہے, وہ امام ہو سکتا ہے. ذرہ برابر اگر عیب ہے, ذرہ برابر, امت کا امام نہیں ہو سکتا.